وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے, سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا, وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ آن لائن صدیق جان بھی ہیں, وہ آپ سے کچھ ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جی, اوور ٹو یو صدیق. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں, کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق, مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان دو کرپٹ فیملیز نے, انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا, انہوں نے اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا کہ معاشرے, لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا نا, انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا, ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے, تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف وہ نہی عن المنکر, یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا دو فرق کیا ہیں, کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں, دو کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے, یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کی رول آف لا ہے. سو نمبر 1 وہاں رول آف لا ہے. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ, ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا, دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگا. پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی عربیہ, وہ سعودی شہزادے نے آ کے معاہدہ دکھا دیا تھا. اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی 100 بیماریاں ہو گئی, پھر باہر چلا گیا. اور اس کے بھائی جو پرائم منسٹر ایفیڈیوٹ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا. اب وہ آدمی مجھے ذرا صرف اس معاشرے کا یہ بتا دیں کہ کیا ہماری موریلٹی ہوگی کہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, کون فیصلہ کرے گا؟ ایک مفرور, ایک جھوٹا آدمی, ایک کرپٹ آدمی, ایک بلینز اس کے باہر پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی, کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کدھر سے پیسہ آیا. وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے, سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا, وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی, اور انفارچونیٹلی ان کو بچایا گیا ہے, جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا, نہیں تو یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے. اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر, کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات؟ ہم بنانا ریپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم, ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنا دیا. یہاں سے جا رہے ہیں وزیر, کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ, تو چوری میں بری چیز کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں. یہ غریب لوگوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کہ ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں, رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی ابو لا, NRO مینز ابو لا, ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں.
باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں, نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, بلینز کے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں, میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی آبجیکٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز, کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کرے مفرور سے اور آرمی چیف کی پوزیشننگ میں. ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے, یہ تو بڑا ہوتا ہے, یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا قانون کے اندر اور نیشنل پالیٹکس میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے, اس کا پریروگیٹو ہونا چاہیے آرمی چیف چوز کرنے کا. جی, آج خان صاحب نے زوم سیشن سے خطاب کیا اور اس میں صدیق جان نے خان سے یہ سوال کیا کہ ابھی کل تک تو آپ فریہ ادریس کے شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آرمی چیف ہو, کیونکہ میں میرٹ پر آیا ہوں اور مجھے کوئی 2 نمبر کام نہیں کروانا, نہ مجھے کوئی لالچ ہے کہ مجھے سپورٹ دی جائے, اقتدار میں لایا جائے یا کسی طرح کے مجھے سہارا دیا جائے, لہذا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی آرمی چیف آئے وہ پروفیشنلی اپنا کام کرے, میں اپنا کام کروں گا. اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف نہیں لگائیں گے, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ آرمی چیف لگائیں؟ یہ بڑا تلخ سوال تھا اور حقیقت بھی ہے کہ کل تک تو خان صاحب کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور آج وہی خان صاحب سختی سے مخالفت کر رہے ہیں کہ آرمی چیف یہ چور اچکے نہیں لگائیں گے. لیکن اس پر بھی خان نے بڑا دبنگ اور سخت جواب دیا. خان صاحب بڑا غصے میں بھی نظر آئے. خان صاحب نے کہا یہ چور کیسے اتنے بڑے ادارے کا آرمی چیف لگا سکتی ہیں, پھر یہ تو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایک مفرور, ایک بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گا پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا, تو اس پر کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک یہ چور ہیں, ایک یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے غلام ہیں, ان کے پاس باہر کے ممالک کے حکامے ہیں, اور پھر یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. تو لہٰذا خان نے کہا ایک تو ہم ان کے خلاف یہ بھی کارروائی سوچ رہے ہیں کہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کو لے کر ان کے خلاف ہم جانے جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ چور اچکے کیسے اتنے بڑے ادارے کا سپہ سالار چن سکتے ہیں, اور پھر ایک مفرور بھگوڑا کیسے چن سکتا ہے؟ تو خان نے بڑا اس پر ڈیٹیل جواب دیا ہے. دوسرے نمبر پہ جناب خان کو آپ کو پتہ ہے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, بڑے بھونڈے طریقے سے سازش ہوئی. اس میں مریم نواز, ان کا میڈیا سیل, پھر ان کے جو درباری ہیں میاں جاوید لطیف, مریم اورنگزیب, پاکستان ٹیلی ویژن مکمل طور پر ملوث تھا. آج اعتزاز احسن صاحب نے جس طرح سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے, اور جو کوشش ہو رہی تھی جس پر ہم نے پہلے دن ہی بات کی تھی کہ یہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے, یہ بڑی گھنونی سازش ہے, آج اعتزاز احسن نے کہا یہ سادہ بات نہیں تھی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ٹی وی پر پریس کانفرنس کر کے یہ بڑی کوئی سادہ بات تھی, یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ جاوید لطیف, یہ رانا ثناء اللہ, یہ تو ماؤتھ پیسز ہیں مریم نواز کے, یہ تو مریم نواز کے حکم کے غلام ہیں. جو وہ حکم دیتی ہیں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو اس سے بھی یہ خطرناک منصوبے پر ہیں, ابھی ان کو شرم نہیں آئی. مریم نواز نے پھر کہہ دیا کہ یہ آیتیں پڑھتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ اول فول بکتا ہے, یہاں تک مریم نے کہہ دیا. تو اعتزاز احسن نے کہا اصل میں انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اصل میں تو ان کا یہ دل تھا کہ اس کے ذریعے, یعنی یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی جنونی اٹھے اور وہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دے. انہوں نے کہا اس پر عدالتوں کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے, اس بات کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. عمران خان کا تو مطلب یہ تھا کہ میں سیرت نبی سے لوگوں کو آزاد کرواؤں گا, یعنی سیرت کے استعمال سے, سیرت کے درس سے, سیرت پر چل کر لوگوں کو غلامی سے آزاد کرواؤں گا. ان بے شرموں نے جان بوجھ کر انہوں نے گناہ بھی کیا اتنا بڑا, اور پھر اتنے بڑے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنا لیا. تو اعتزاز احسن جیسا بندہ جو پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے, جو پی ڈی ایم کی جماعت سے جس کا تعلق ہے, جو لوگ حکومت میں ہیں, وہ شخص اتنی جرت اور ہمت رکھتا ہے کہ وہ کھل کر بتا سکے
کہ یہ قتل کا منصوبہ تھا، یہ بڑا گھنونا اور گھٹیا منصوبہ تھا. اس منصوبے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان